اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنے کسی مومن بھائی کی ایک پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرمائیں گے، اور جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانی پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اور جو کوئی طلب علم کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور جو لوگ کسی گھر میں اکٹھے ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ پاک ان لوگوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے نے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، اللہ اکبر، اور میرے پاس قرآن ترجمہ ہے، اور میرے پاس قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ اس میں قرآن کے ذریعے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے درجے آیت قرآن کی تعداد کے موافق ہیں، چنانچہ قاری کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرات کرتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ۔ اگر اس کے بعد نصف قرآن ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس زیادہ ہوتا تو ہم تجھے زیادہ درجے عطا فرماتے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑا ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اسے ہر حرف کے بدلے 100 نیکی ملتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ عام دنوں کی بات ہے دوستوں، یہ عام دنوں، یہ رمضان، اللہ اکبر، اس رمضان کے ساتھ تو قرآن خاص ہے۔ حضرت حنیفہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کو جو ہے کوئی مجھ سے بیعت ہوتا ہے تو اس کو میں قرآن شریف پہ لگاتا ہوں رمضان میں، کیونکہ رمضان خاص ہے اس کے لیے، اللہ اکبر۔ اور جو نماز میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے اسے ہر حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو نماز کے بغیر پڑھتا ہے اسے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص ثواب کی نیت سے کان لگا کے سنتا ہے اسے ہر حرف پر 1 نیکی ملتی ہے، اور جو شخص تلاوت میں قرآن ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک مقبول دعا لازم ہو جاتی ہے، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمیوں کی تحقیق کرنے والا منافق ہو سکتا ہے، ایک امام عادل، اور دوسرا اسلام میں بڑھاپے کو پہنچنے والا، اور تیسرے حامل قرآن۔ حضرت سعد بن وقاص ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جو شخص دن کے وقت قدم قرآن کرتا ہے فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جو رات کو ختم کرتا ہے فرشتے صبح تک اس کے لیے استغفار اور دعائیں کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ دن کو ختم کرنا پسند کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کی صبح کو ختم کرنا پسند کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کی صبح کو ختم کرنا پسند کرتے تھے، اور سردیوں میں شروع رات میں، تاکہ فرشتوں کی دعا اور استغفار زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے۔ قرآن مجید پڑھ کر بھلا دینا۔ حضرت ولید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ پر گناہ پیش کیے گئے، میں نے ان میں سے بڑا گناہ نہیں دیکھا کہ ایک شخص نے قرآن مجید سیکھا اور پھر بلا بیٹھا۔ حضرت طلق بن حبیب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم سیکھے اور پھر بلا ادھر اس کو بھلا دے تو ہر آیت کے عوض اس کا 1 درجہ کم ہوتا رہے گا، اور قیامت کے دن کوڑی کی شکل میں آئے گا، اور اس جرم کی جواب دہی الگ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قرآن کو سیکھ کر بلا وجہ بھلا دینے والا قیامت کے دن یوں آئے گا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے،
حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھ کر اس سے بھلانا کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کسی کسب یعنی عمل اور کسی جو ہے اور کسب اور عملی کے باعث ہے، حالانکہ بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور قرآن کو بھلانے سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی۔ فقیہ اپنے سند کے ساتھ امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص سال میں 2 بار قرآن پاک پڑھ لے اس نے اس کا حق ادا کر دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام پر 1 دفعہ قرآن پڑھتے اور سناتے تھے، لیکن وصال والے سال جس نے دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 دفعہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنا اور سننا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے بہت ہی قیمتی ہے، صرف اب 11-12 دن رہ گئے ہیں، اس میں جان لڑا دو، اس میں جتنی ہو سکے کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ ہم جو مقصد ہے قرآن جو ہے روزے کا، رمضان کا، جو اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ تم میرے دوست بن جاؤ، تو یہ دوست بننے کا مہینہ ہے دوستوں، اس میں اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لو۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک مرتبہ اللہ اولیاء کے رجسٹر میں اپنا نام درج کروا لو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں جانے نہیں دیں گے، اگر تم کہیں جاؤ گے بھی تو پھر پلٹ کے وہیں واپس آ جاؤ گے۔ اس لیے دوستوں کوشش کرو، ایک تو اس میں گناہ سے بچو اور اپنے آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، سب کی بات فرماؤ، اور جو ہے کیا نام اس کا، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگو، اللہ کی دوستی مانگو، خوب جو ہے لگ لپٹ کے اللہ سے مانگو، اے اللہ میں نہیں بن سکتا، آپ مجھے اپنا بنا لیجیے، میں مخلوق، میری چاہت مخلوق، آپ کا ارادہ، آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، کن فیکون آپ کی صفت ہیں، یا اللہ مجھے بھی اپنا بنا لیجیے، میرے گھر والوں کو، میرے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو اپنا بنا لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جزا اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا، سننا، عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت، اے اللہ قرآن پہ عمل کرنا، اے اللہ ہمیں آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ مہینہ آپ کا ہے، اس میں آپ اجر آپ خود عطا فرمائیں گے، تو اے اللہ ہم سے زیادہ محتاج کون ہے، اے اللہ ہمیں جذب فرما لیجیے۔ اللہ یستجیب الیہ من یشاء، اللہ آپ جس کو چاہیں جذب فرما، اے اللہ آپ کو کون پوچھنے والا ہے، اے اللہ اگر ہم نالائق ہیں تو ہماری نالائقی کا نہ ہٹا کر اپنے لائق بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی اہلیت نہیں، کوئی قابلیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اے اللہ، لیکن آپ تو خالق ہیں، اے اللہ آپ صلاحیتوں کے خالق ہیں، اہلیتوں کے قابل ہیں، اے اللہ خالق ہیں، اے اللہ ہر چیز کے آپ خالق ہیں، اے اللہ ہماری اہلیت ناقص ہے تو اس کو اے اللہ صحیح کر دیجیے، درست فرما دیجیے، ہماری اہلیت کو صحیح کر دیجیے، ہماری قابلیتوں کو درست کر دیجیے، ہماری استعداد ناقص ہے تو ہماری استعداد کو اے اللہ درست فرما دیجیے، اور درست فرما کر اپنا دوست بنا لیجیے، اور دوستی کے قطع انتہا تک ولی صدیقہ بنا لیجیے، آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے دوستوں کی محبت نصیب فرما، اے اللہ جہنم سے بچا لے، اے اللہ جہنم سے بچا لے، اے اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم والے اعمال سے ہمارے متعلقین سب کی بات فرما، اے اللہ جنت فردوس نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے متعلقین سب کو اے اللہ جنت فردوس نصیب فرما، اے اللہ جنت فردوس نصیب فرما، اے اللہ ابھی تک جو مسلمان غفلت پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو بیدار کر دیجیے، ان کو بھی بیدار کر دیجیے، اے اللہ ان کو بھی اٹھا دیجیے، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ گھروں میں چین سکون عافیت نصیب فرمائیے، اے اللہ برکت والی عافیت والی روزی عطا فرمائیے، اے اللہ حج بیت اللہ عمرہ کے ساتھ نصیب فرمائیے، اے اللہ خزانہ غیب سے انتظام فرمائیے، اے اللہ ہمارے فقیر بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان استقامت نصیب فرما، اے اللہ ان کے بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ ان کی بھوک کا، اے اللہ ان کی پیاس کا انتظام فرما، اے اللہ فرشتوں کی ذریعے سے ان کی مدد فرما، اور جو لوگ مدد کر رہے ہیں اے اللہ ان کو اور ہمت و حوصلہ عطا فرما، ہمیں بھی ان پر کرنے والا بنا، اے اللہ کرم فرما دے، فضل فرما دے، اے اللہ ان کے مقابلے میں دشمنوں کو اے اللہ تو ہدایت فرما، لیکن اے اللہ ہدایت نہیں ہے تو انہیں ہلاک فرما، انہیں آپس میں ٹکرا کے پاش کر دے، اے اللہ ان کے گھروں کو اجاڑ دے، اے اللہ ان کے ہتھیاروں کو کند کر دے، اے اللہ مدد فرما، یا اللہ ہم مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرما، اے اللہ غیرت عطا فرما، یا اللہ جو حکمران منافق ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ مسلمان بھائی اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور جہاں مسلمان
اے اللہ کفار کے نرغے میں اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے ملک کے بھی حالات دور فرما دے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دے یا اللہ، انہی حکمرانوں کو ہدایت دے دے یا اللہ، انہی حکمرانوں کو ہدایت دے دے یا اللہ، انہی حکمرانوں کو ہدایت دے دے، لوگ پریشان ہیں، بدحواس ہو رہے ہیں یا اللہ کرم فرما دے، شامت اعمال معاف فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، آمین آمین آمین۔